لکھا اور بڑے علماء نے لکھا، کوئی بندہ اس کو حل نہیں کر پا رہا بھی یہ کرنا کیا ہے۔ حالانکہ تفسیروں کے اندر ہی حل موجود تھا، لیکن وہ حل کی طرف اپنا ذہن جاتا نہیں، یہ جاتا اس وقت نہیں ذہن۔ یہ مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا عطیہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ اور یہ ساری چیزیں میں نے ان سے لی تھی۔ تو وہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ آدمی جب پہلے سے کچھ نظریات اور من گھڑت باتیں اور روایات ذہن میں بٹھا لیتا ہے نا، پھر اس کو قرآن مجید سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک قرآن مجید کا مسئلہ نہیں، آپ میرے بارے میں بدگمان ہو جائے نا، تو جتنی باتیں کوئی میرے حق میں کہے گا نا، آپ نے اس کا الٹا معنی نکالتے چلے جانا، ٹھیک ہے۔ آپ میرے حق میں اچھے ہو جائیں تو کوئی آپ کو کتنا ہی بھڑکاتا رہے، آپ نے میرے بارے میں اچھے دلائل ہی دیتے جانا۔ یہ آدمی کی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے ان میں، یا جو مینٹلٹی اس کی بن جاتی ہے، وہ اس کے زیر اثر آ کے ساری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے۔ اپنے آپ کو پڑھنے کے بعد کئی دفعہ سوچے کہ میں جو یہ علم پڑھ رہا ہوں کسی نظریے کے زیر اثر آ کر تو نہیں کر رہا۔ تو یہ بات یہاں میں نے تمہیداً عرض کر دی۔ اب میں نے سارا دن لگا کے نا، حالانکہ میں رات سے شدید بیمار ہوں، شدید، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ یہ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر میں نے کچھ لکھا، تو ادھر میں نے اب آپ کو کچھ چیزیں، یہ میں نے اس لیے یہاں پہ رکھی ہیں چیزیں کہ اس کے حوالے بھی ساتھ میں نوٹ کرا دوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب ہو کب نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی، یہ میرا خطبہ الگ سے چھوٹا سا یہ بیان ہے، یہ الگ رکھ لیں، جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو ضرور اپنے طور پر جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کرنے کی دیکھے۔ اب یہاں پر اس آیت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ نے کس عہد کے بارے میں بات کی۔ یہ عہد جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا عہد نہیں لیا۔ اسی آیتوں سے پہلے کل میں نے آپ کو اس کی پچھلی میں بھی پڑھ کر سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ انہیں وہ وقت یاد کراؤ کہ جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر چھا دیا تھا، گویا وہ چھتری تھا، تو یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھنا تاکہ تم غلط راہوں سے بچ کے رہو۔ اسی طرح پچھلے بھی یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 169 کے اندر یہ ان کو کہا ہے کہ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس بارے میں بیان کیا، یہ کوئی نیا عہد نہیں لیا بنی اسرائیل، ہر ایک قوم سے لیا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ جو عہد پچھلی آیات میں پہاڑ اٹھا کر اللہ نے لکھا، دیکھیں اسی کے ساتھ فوراً اس عہد کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اللہ نے پچھلی آیت کے اندر بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم توحید پر جمے رہو گے، اور اللہ کی جو دی گئی کتاب ہے تورات، اس پر تم عمل کرو گے ساری زندگی، یہ بنی اسرائیل سے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ویسا ہی یہاں ایک ذکر ہے کہ ایک فقط بنی اسرائیل ہی نہیں، اللہ نے بنی آدم کی تمام نسلوں سے ہدایت وحی، رسول اور انبیاء بھیج کر دین ان تک پہنچایا گیا۔ یہ ایک نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور توحید پر رکھا۔ اس طرح دوسری ساری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان تک ہدایت کا سامان باقاعدہ بنایا، اس میں کتاب بھی تھی، رسول بھی تھا یا نبی بھی تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو کہا بنی اسرائیل سے کوئی نیا عہد نہیں لیا گیا، بلکہ بنی آدم کی تمام نسلوں سے نسلاً بعد نسل عہد لیا گیا، یہ کوئی ایک عہد نہیں ہے۔ یہ عہد کیا ہے؟ تو ترجمہ ہم اس کا کیا کریں گے؟ اس طرح کچھ مفہوم اس ترجمے کا یہ نکلتا ہے کہ اے نبی اس وقت کا ان کے سامنے ذکر دہرائیے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی تمام نسلوں سے ان کو اپنے آپ پر گواہ بناتے ہوئے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ خدا نے اس دنیا میں بذریعہ انبیاء یہ عہد اس لیے لیا تھا کہ وہ قیامت کو یہ عذر نہ پیش کرے کہ ہمیں ہدایت کا کوئی سامان ہی نہیں پہنچا، نہ کتاب آئی نہ رسول آیا۔ تو یہاں پر کسی ایک وقت کی بات نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے، زمین بنانے سے پہلے جو ہے وہ عہد لیا، بلکہ فرمایا
ہر نسل کے بعد اگلی نسل سے یہ عہد لیا گیا، ہر نسل کے بعد اگلی نسل سے یہ عہد لیا گیا۔ تو اس پچھلی آیت میں بھی آپ دیکھیں عہد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ پہاڑ اٹھا کر، ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا، میثاق کا ذکر اللہ پاک نے کیا، اور اگلی آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے وہاں ذریت کا لفظ بھی اللہ پاک نے بمعنی نسل کے جو ہے یہ بیان کیا۔ اب آپ پوچھیں کہ اس آیت کے سے آپ کیسے کہتے ہیں کہ مومنین سے اور کافروں سے اللہ پاک نے جو عہد لیا اس کی کوئی بیان وضاحت کریں۔ دیکھیں اس عہد کے دو مخاطبین ہیں، اس اقرار کے دو مخاطبین ہیں، دو لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا، ایک مومنین اور ایک کفار، ٹھیک ہے۔ مومنین سے اس عہد کی دو مثالیں ہیں، ایک تو یہ پچھلا ابھی بنی اسرائیل کا کہ اللہ پاک نے جس میں بنی اسرائیل سے پہاڑ والی ان سے یہ عہد لیا، اور دوسری مثال حجۃ الوداع میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے عہد لیا کہ کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ بلا شبہ، اقرار کیا کہ اس پر حضور نے پھر 3 بار کہا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم، اللہ آپ گواہ ہیں، آپ گواہ۔ یہ صحابہ نے اپنے اوپر جو ہے نا یہ لفظ آتا ہے کہ قالوا بلا، اللہ نے کہا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے اوپر یہ گواہی دی، اپنے اوپر گواہی۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھ لیا کہ پہنچایا، انہوں نے کہا بالکل پہنچایا۔ دوسرا عہد مشرکین کا ہے جس میں اللہ پاک نے مشرکین سے کچھ سوال کیے ہیں، جس کے بارے میں میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھوں گا کہ اللہ پاک نے ان سے پوچھا مشرکین سے کہ اے نبی ان سے پوچھے کہ زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ یہ آپ سورہ رات کی آیت نمبر 16 میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ مومنون میں بھی آیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورہ اعراف میں بھی آپ دیکھیں پیچھے سارے نبی پوچھتے آئے ہیں کہ تمہارا خدا جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، الہکم الہ واحد۔ تو مشرکین اللہ کے الہ ہونے کو تسلیم کرتے تھے، اللہ نے کہا ان سے پوچھو، اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا اس کے بارے میں یہ آیات ہے، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے جو سورہ مومنون کے اندر آتا ہے، یہ اس کی سورہ مومنون کی آیت نمبر ہے 84۔ اب آپ ذرا 84 نمبر آیات سنیں اور اس کی وضاحت اس عہد کی آپ لیں۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جائیں گے؟ بلا شبہ یہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے، یہ تو محض لوگوں کی کہانی ہے۔ یہاں پر آگے پوچھے، آپ پوچھے کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے، کہ اگر تم جانتے ہو زمین اور کے اندر جو کچھ ہے یہ کس کی ہے؟ وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ تو آپ پھر انہیں آگے سے کہیں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر اگلی آیت، آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ جلد ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اگر تم جانتے ہو تو وہ جلد ہی کہیں گے اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ کہاں سے پھر تم پر جادو ہو گیا ہے کہ تم میری بات نہیں مانتے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ 3 آیتوں کے اندر پوچھا ان سے کہ آپ سے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ ہی نے، ہیں جی، کل افلا تذکرون، کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سیقولون للہ کل افلا تتقون، کل من بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ قل فأنی تسحرون۔ یہ وہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ سے بھی نکلوایا کہ اللہ نے کہا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ یہ نبیوں کے ذریعے سے عہد لیا گیا ہے۔ یہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں لیا، اللہ نے نبیوں کو کتاب دے کر بھیجا، نبیوں نے ان کے اوپر حجت تمام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ تم لوگ یہ کہ اچھا یہ نبیوں سے کیا عہد لیا، یہ بھی سن لیں۔
یہ ہم سورہ آل عمران ہے، اور اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، یہ آیت نمبر جو ہے 83 کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ یقیناً جو میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں گا تو پھر میرا ایک رسول تمہارے پاس آئے گا، تم اس کی تصدیق کرنے والے ہو جانا، اور اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ اور ضرور اس کی مدد کرو۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ اللہ نے نبیوں سے بھی عہد لیا کہ نبی علیہ السلام جب آئیں گے ان سے۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام سے بھی اس عہد کا پوچھا، وہ تو رسول اللہ سے کہا نا کہ رسول کی مدد کرو گے، یہاں سے بھی لیا۔ پھر قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ الاحزاب ہے، سورہ الاحزاب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی طرف یہ بات پکار کر کہی، یہ بات کہی اللہ پاک نے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِن نَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّیثَاقًا غَلِیظًا۔ جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور آپ سے بھی، نبی علیہ السلام کو کہا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرانے کے لیے اللہ پاک نے بھرپور قسم کا یہ ان سے عہد لیا۔ یہ یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہاں پہ اللہ جو ہے وہ شاہدنا کے الفاظ آئے ہیں انفسہم، ان کے اوپر، تو قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی اندر جو ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کو لے کر آئے ہیں اپنے اندر۔ انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہیں نا کہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو یہ اللہ نے دوسری جگہ بھی قرآن مجید پر میں کہا ہے سورہ الانعام کے اندر، قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہنے لگے ہاں ہم اپنے آپ پر گواہ ہیں یہ۔ اور اسی طرح کہتے سورہ توبہ کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ عادیات میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ یقیناً خود اس بات پر اپنا گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے زبان حال کا بھی ایک جگہ بیان ہوا، وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے جو کچھ تم نے مانگا اس نے سب ان کو تم کو عنایت کیا۔ انسانوں نے اب اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن اللہ نے کہا تمہارا وجود تقاضا کرتا تھا کہ میں تمہیں دوں، تو میں نے تمہارے وجود کے تقاضے کے مطابق دیا۔ یہ انہوں نے اس کے اندر بھی امام ابن تیمیہ ابن کثیر نے بھی بیان کیا۔ اچھا، اب آ جاتا ہے یہ جو نا مولانا مینا سنسلائی کے استاد ہے امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے بھی قرآن مجید پر حاشیے یہ چھپ گئے ہیں۔ تو میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیک کتابیں ہوتی ہیں، لیٹسٹ چیزیں جو چھپ کر آتی ہیں وہ پھر میں ان کے بغیر نہیں رہتا۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے ایک جگہ بیان کیا، بڑا اچھا مجھے لگا، میں نے کہا دیکھو امام فراہی کا بھی ذہن اس طرف ہی گیا ہے۔ اچھا جی، یہ سورہ الاعراف ہے اور یہ 173 نمبر صفحہ ہے، وہاں انہوں نے 169 سے لے کے 179 تک جو ہے وہ انہوں نے حاشیہ لکھا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں ان آیتوں میں یہود پر تشنیع ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کی پابندی کا عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیا، جبکہ انہوں نے جو کچھ اس میں دیا ہوا ہے بخوبی پڑھا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے
جیسا کہ شروع ہی سے ابتدائے آفرینش میں بنی آدم سے عہد لیا، تو جو اسے توڑے گا وہ فرمایا بالعام جیسا ہوگا، کتے کی طرح ہوگا جس کی مثال دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بھرپور جو ہے نا بیان کیا۔ یہ انہوں نے بھی میری جو رائے ہے اس کے مطابق جو ہے جو میں نے اپنی پیش کی ہے، یہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں ایک بیان کیا۔ اچھا، تو یہ مولانا امین حسن صلاحی صاحب نے بھی جو ہے نا اس کے اندر جو بیان کیا ہے وہ بڑا زور لگانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن مسئلہ ان سے حل نہیں ہوا۔ تو عہد سے مراد کیا ہے؟ توحید کا عہد۔ اور وہ کس طرح سے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ ہدایت کا سامان کر کے اللہ نے اپنا رسول بھیجے ہر قوم کے اندر، اور ہر قوم کے اندر اللہ نے کتابیں بھی بھیجی اور نبی بھی بھیجے۔ یہ عہد اللہ نے ان کے ذریعے سے، یہ جیسے سارے نبیوں کا ذکر ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس طرح عذاب نہیں دیں گے کہ ہم نے ان کے اندر کوئی رسول نہ بھیجا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جن تک رسول نہیں گئے وہ کیا کریں گے، کوئی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ نے ان سے پوچھنا ہے۔ بھئی یہ آپ کو کب ان مسئلوں کے بارے میں آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ نے اگر پوچھنا ہے تو ہدایت کا سامان بھی اللہ نے ہی کرنا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں ان کا کیا بنے گا جو مر گئے، تو آپ کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنے بارے میں پریشان ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بھیج دیا کہ نہیں بھیج دیا۔ یہ اتنا تفسیروں کے اندر ہے کہ کوئی مجدد الفسانی کے حوالے دیتا ہے، کوئی ابن عربی کے حوالے دیتا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے سامنے نبیوں کو بھیجیں گے، ان سے کہیں گے ایک نبی بنائیں گے، اس سے کہیں گے تم ان کو ہدایت کی باتیں کرو۔ اگر یہ اس وقت حشر میں ایمان لے، ابھی دنیا ہے ادھر ہے دار الجزا، اتنا یعنی مسئلہ بنا ہے کہ مشرکینوں کے جو بچے بچپن میں مر جاتے ہیں ان کا کیا بنے گا، بڑوں کا کیا۔ یہ وہ بحثیں ہیں جب آپ ان میں پڑ جائیں گے تو آپ کے لیے ہدایت اس میں کچھ نہیں۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے بارے میں کیا ہے، اس لوگوں کے بارے میں جب آپ پڑ جائیں گے پھر نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ حدیث، نہ تزکیہ نفس، کچھ بھی نہیں ہونا۔ لوگوں کو دے چھوڑ، اپنی تجھے پڑھائی کیا پڑھی، اپنی نبیڑ، تو اپنا پیپر حل کرے کہ یار اس کا پیپر نہیں ہوا، اس کا پیپر نہیں ہوا، آپ اتنے حاجی نہ بنے۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو، اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے بارے میں بیان کیا۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان سے کیا یہ عہد لیا۔ آپ یہ سن لیں، اللہ پاک نے ان سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مشرکوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ ہی تو ہے زمین و آسمان کا مالک، تو اللہ نے پھر کیا یہ عہد کا؟ سن لیں، مشرکین جو ہیں یہ اللہ کے الہ ہونے کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے خلق کیا یہ سارا کچھ، مگر رب ماننے میں اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ ارباب من دون اللہ، اللہ کے علاوہ بھی رب بناتے ہیں، یہ اللہ ہی کو رب نہیں مانتے۔ اللہ نے ان کو اس لیے ان آیتوں میں کہا الستو بربکم الہکم نہیں کہا، کیا میں تمہارا الہ نہیں؟ الہ تو وہ مانتے تھے مشرکین۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے لیے تین چیزیں ہونی لازم ہے۔ ایک کہ شے موجود نہیں تھی اس کو بنا دیا، موجود کر دیا، ایک چیز رب میں یہ ہوتی۔ دوسرا، جب وہ شے موجود ہو جائے تو پھر اس کو مکمل طور پر پالے، اس کے لیے وہ سارے اہتمام کرے جو اس شے کو چاہیے۔ تیسری چیز، اور پالتے ہوئے اسے درجہ کمال تک لے جائے، ٹھیک ہے، آخر تک لے جائے، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت اسے پالے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو پالتا پالتا کہاں لے جائے گا؟ کمال، درجہ کمال کو پہنچی ہوئی نعمتوں کے اندر جنت الفردوس میں لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ربوبیت اور الوہیت، رب ہونا اور الہ ہونا، یہ ایک دوسرے کے اندر پیوستہ ہے، وابستگی ان کی اتنی ہے کہ ضم ہے ایک دوسرے کے اندر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشرکین کا جو رولا ہے نبیوں کے ساتھ، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک جو ماننا ہے نا، وہ ویسا ماننا نہیں ہے جس طرح کہ نبی ان سے بنواتے ہیں۔ وہ اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مانتے ہیں، وہ ہمارے دور کے ایتھیسٹوں کی طرح نہیں ہے، یہ جانور اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ باقی آپ دنیا کا کوئی مذہب پرانا دیکھ لیں، کوئی فلسفی آپ دیکھ لیں، ایک طرف یہ پرانے فلسفیوں کو بہت مانتے ہیں کہ سقراط بڑا انٹیلیجنٹ تھا، دوبارہ اس کی کتابیں چھاپو،
پھر یہ کہتے نہیں پرانے لوگوں کو علم ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں سائنس کا علم آیا اس لیے ہمیں زیادہ علم ہے۔ ان کا کچھ نہیں پتہ چلتا یہ کدھر کو بیٹھتے ہیں کدھر کو نہیں بیٹھتے۔ آج تک مجھے ان کا نہیں سمجھ آئی بھی کوئی تو مقدمہ بناؤ کہ پچھلے زیادہ عالم تھے کہ تم لوگ زیادہ عالم ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ کبھی ان کو سقراطوں کا بتاتے ہیں، افلاطونوں کے حوالے دیتے ہیں، فلسفیوں کے، فیثاغورس کے حوالے دیتے ہیں جی، اور کبھی موجودہ دور کے دینے لگ جاتے ہیں کہ ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بنایا ضرور ہے، لیکن بنانے کے بعد اب اس نے یہ سارا کام کس کو دے دیا ہے؟ یہ اس نے اب ساری چیزیں بابوں کو دے دی ہیں، یہ اپنے پیاروں کو دے دی ہیں، اب وہی بچے پالتے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، وہی سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں رب کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر اور رسول بھیج کر بنی آدم کی نسلوں سے یہ عہد لیا کہ آیا میں اپنا رب ہوں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو ہم کہتے بلا، ٹھیک ہے، شاہدنا، فرمایا ہم اس پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں، بالکل آپ ہیں۔ تو فرمایا یہ میں نے اس لیے عہد لیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یہ نہ تم بہانہ بناؤ کہ ہمیں تو آپ نے ہدایت کا کوئی سامان ہی نہیں بھیجا، آپ نے تو نہ رسول بھیجا نہ کوئی آپ نے کتاب بھیجی۔ فرمایا یہ ہم نے اس لیے دنیا کے اندر کر دیا کہ کوئی ہمارے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ وہ کہے اللہ میں ہدایت ڈھونڈتا تھا مجھے ہدایت ملی نہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا ہم نے یہ پوری بنی آدم سے لیا۔ اچھا مسئلہ بیان کریں گے کہ کیا کہتے ہیں، مثالیں کہہ دیتے ہیں حدیث شریف کے اندر یہ ایک کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ہاتھ پھیرا اور اس کی پشت سے کیا نکالے؟ سارے لوگ نکال لیے اور ان سے اللہ نے عہد لیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، نہیں من بنی آدمہ کہا ہے، من آدمہ نہیں کہا کہ آدم کی پشت سے نہیں، من ظہورہم من ظاہرہم نہیں کہا، ایک سنگل نہیں بولا، واحد نہیں بولا، جمع کے سیغے بولے، جمع۔ یہ اس وجہ سے ان کو یہ جمع کے سیغوں کی وجہ سے سارے مفسرین کا پڑھنے 5-5 6-6 صفحے ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہیں، اوروں کے بھی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مولانا مین حسن سلائی لگے ہوئے ہیں، اتنا لکھا، مولانا مودودی نے 2-3 صفحے بڑے علمی طور پر لکھے اور کہا کہ ضروری ہے عہد بندے کو یاد رہے نہ یاد رہے ہے، ہو گئی بات سو ہو گئی، اس طرح ادھر نہیں یاد ادھر بھی، بہانے بنائے، بہانوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ آپ کو جتنی آسانی سے میں نے دے دیا ہے نا یہ نالج، یہ جا کر آپ اگر تفسیریں پڑھتے تو کبھی آپ کو نہ ملتا، کبھی بھی نہ ملتا، آپ اسی طرح پھرتے رہتے، یہی کہتے ہر کوئی ہمیں تو عہد یاد نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے سارے فرمایا جس طرح کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہاں ہدایت کا سامان موجود نہ ہو، ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، جو براعظم انٹارکٹیکا میں رہتے ہیں، بھائی جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے روٹی کھانی ہے، یہ پتہ ہے پانی پینا، یہ پتہ ہے بیویوں سے جمع کرنا ہے، اولادیں بڑھانی ہیں، یہ نہیں ان کو پتہ بھی اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا، اس کی تلاش نہیں کی۔ اور تلاش حق کے لیے سلمان فارسی سے زیادہ کون آدمی جو ہے دنیا کے اندر، کس کی مثال دی جا سکتی کہ کیسے نکلے؟ بہت لاکھوں لوگ نکلے مگر ان کا واقعہ ہم تک پہنچا، جس طرح کے دکھ انہوں نے جوانی میں اٹھائے اور بڈھے ہو کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور اسلام سلیمان بن اسلام، سلمان فارسی کا سلمان بن اسلام، یہ ان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان سے جب تو پوچھا کہ تمہارا رب نے، انہوں نے کہا بالکل پر اتنا لمبا چوڑا، پھر فرمایا یہ ہم نے اس لیے لیا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں وہ یہ نہ کہیں قیامت کے روز کہ ہم تو بے خبر تھے، یا او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا وہ یہ کہیں قیامت کے دن یہ جو شرک تھا یہ تو اس کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے کی تھی، ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم تک حق نہیں پہنچا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، باپ دادا کو الگ ہدایت کا سامان پہنچا، ٹھیک ہے، اور ان کو اللہ نے الگ۔ اب وہ کیسے پہنچا یہ بات اللہ کی نے غیب میں رکھی ہے۔ اللہ کی اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، ہم نے پہنچایا۔ اب آپ کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ ہر ایک کا ڈھونڈتے پھریں بھی ان کو پہنچا؟ ان میں کرشن جی نبی تھے، رام نبی تھا ان کے اندر، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اب سارے نبیوں کی تعلیمات کا اینڈ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اب کسی نے اپنے دور کے علاقے کے نبیوں کا بھی پڑھنا ہے نا کہ ہماری طرف جو شروع میں نبی آیا تھا وہ نبی کیا تعلیمات لے کر آیا تھا، وہ یہ قرآن ہی تھا، یہ قرآن کریم کی آیات تھیں
جس میں جو اس میں جو عقائد بیان کیے گئے یہی تھا، وہ نہیں کہ باقی واقعات نہیں، عقائد جو اللہ نے بیان کیے اس کے اندر وہ یہی تھے، توحید، رسالت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ آخرت۔ 3 اصول ہیں اسلام کے، کون سے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ شیعہ کے 5 ہیں، وہ کہتے ہیں توحید اللہ کی ایک صفت ہے عدل، وہ رسالت، پھر درمیان میں ایک لفظ ڈالتے ہیں امامت حضرت علی کی، اور آخرت۔ وہ 5 کہتے ہیں، ہم 3 کہتے ہیں، ہم کہتے نہیں 3 پہ ہی ایمان لے آئے تو اس پہ بارے یہ اللہ پاک نے اس کے اندر بیان کیا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کی نسل کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا کہ ہم نے ان کو اس طرح سے کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ نہیں قیامت کے روز کہیں گے کہ ہم نے گمراہ ماحول میں پرورش پائی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ، کیونکہ ہمارے تو باوجود یہ حرکتیں کرتے رہے۔ فرمایا انسانوں میں سے جو کوئی بھی بغاوت اختیار کرے گا وہ اس جرم کی پوری سزا پائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، نہ اپنی سابقہ نسلوں کے اوپر وہ الزام ڈال سکتا ہے یہ ذمہ داری کہ انہوں نے۔ فرمایا ہر ایک سے الگ الگ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ اور شَرٍ يَرَهُ۔ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا بعد میں کیا ہم اس قصور میں پکڑتے ہیں کہ جو غلط کار لوگوں نے کیا، دیکھو اس طرح کی ہم واضح آیات آپ پر پیش کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت حق کے نشان ان کے پاس ہیں، ان کے اپنے نفس کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو صاف صاف پتہ دیتے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ بغاوت کی روش چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف واپس آ جائیں، بغاوت نہ کریں اللہ کی۔ تو فرمایا اس کے بعد پھر آگے آیات آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ قرآن مجید میں یہ اچھے طریقے سے اس کے بارے میں اب وضاحت ہو گئی آپ کو، میرے خیال کو کمی تو نہیں رہ گئی، میں نے اس لیے لکھ کر لے کر آیا تھا۔ یہاں میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں نے نا جو لوگ تدبر کرنا چاہتے ہیں وہ امام فراہی کی جو حواشی ہیں وہ صفحہ نمبر 173 پر، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کی عربی تفسیر ابن کثیر کی آخری 20 سطریں جس میں امام حسن بصری کا قول ہے، اس کو دیکھیں۔ اور باقی میں نے یہاں ایک اپنی یادداشت کے طور پہ لکھا ہے کہ سارا اشکال خود مفسرین کے ذاتی پیدا کرنا ہے، یہ میں نے اپنے لیے نا یادداشت لکھی ہے، جن کے جواب ان کو مطمئن کرنے والے نہیں ہیں، خود ہی سوال خود ہی جواب کر کے، اور سارا بگاڑ ترجموں کا ہے، ترجمے بھی مرضی سے کیے ہیں، فقط فراہی اور ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ دائیں بائیں نہیں ہوئے، باقی سارے بندے دائیں بائیں رہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک جو تفسیر لکھی ہے وہ عربی تفسیر لکھی، اردو الگ لکھی ہے، ایک عربی میں لکھی ہے، تو وہ اللہ کے نا عربی جہاں قرآن مجید کی آیت آئی ہے نا اسی طرح کی آیت کا مفہوم دوسری جگہ آیا، تو قرآن کی تفسیر قرآن سے کی، کس سے کی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی۔ اتنا مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث عالم اتنا ذہین تھا، وہ کہتے اس دور میں ساری دنیا ان کے ہر ایک سے مناظرے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے وہ لڑتے رہتے، ہر ایک سے کے لیے لڑتے رہتے، اتنا انہوں نے شاندار کام کیا۔ تفسیر القرآن بے کلام الرحمن، ٹھیک ہے؟ اللہ کے جو ہے کلام کی تفسیر اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کی تفسیر اللہ کے کلام سے، انہوں نے کہا اپنی طرف سے میں نے نہیں ڈالنی، اللہ کا کلام ہی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نسخے اپنے پاس رکھے، 2 نسخے ہیں میرے پاس، تو بڑے اچھے۔ فرمایا آگے اگلی بات کر کے تو آپ کو پھر اس کے بعد سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیات پر آ جاتے ہیں، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کریں جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے باز نکلا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا۔ اگر وہ ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس کے ہی پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے گا، چھوڑ دو تو تب بھی زبان لٹکائے رہے گا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جو ہے کیا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔
اب یہ بات سمجھ لیں، اس بارے میں بھی بہت باتیں ہوئی ہیں کہ کس آدمی کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ کسی کے بارے میں بھی ذکر ہو یا بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ تمہاری بنی اسرائیل اس آدمی جیسی مثال ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں تیرا تھا یہ حال ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی مثال یہ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا ہے، اور قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قریش اور بنی اسرائیل دونوں یہ کان کھول کر سن لیں۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا بلعام، ٹھیک ہے نا، وہ بلعام جو تھا نا وہ اس کے بن باورا، کہتے یہ تھا بنی اسرائیل کا آدمی جو عالم تھا جس نے اپنے دین کو بیچ ڈالا، ایسا کوئی ذکر نہیں ہے بلعام کا۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہ بات بتا دی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو اپنی آیات کا علم عطا کیا، ٹھیک ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس نے اپنی علم کا لباس ایسے اتار پھینکا جس طرح کوئی آدمی ننگا ہو جاتا ہے، جس طرح کوئی آدمی ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ نے تو اس کو ایک شرف دیا تھا علم سے نواز کر، مگر وہ تو الف ننگا ہو گیا، اپنی وہ لباس علم کا اتار کے ننگا ہو گیا۔ فرمایا وہ اس طرح سے جھک گیا کہ بس اسی کا ہو کے رہ گیا، اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی، اب کسی آدمی کو ہم اپنے دین کا علم نوازیں تو اس کو اس کی قدر کرتے رہنا چاہیے، کیوں؟ اس کے ذریعے سے اس کو اللہ دنیا میں بھی بلندیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ عقل کرتے ہیں وہ اسی کے ذریعے سے معراج پا لیتے ہیں اللہ کی۔ فرمایا لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے دین لے کے تو پڑ جاتے ہیں، وہ کتے کی طرح زمین میں سونگتے ہوئے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے، مختصر سی بات، کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کی لذتوں کے لیے، آرائشوں کے لیے، آسائشوں کے لیے خواہش نفس کے پیچھے پڑ جائے، یہ ہر ایک آدمی کو، جیسے ہمیں اللہ نے قرآن دیا مگر ہم اپنا قرآن چھوڑ گئے، بنی اسرائیل کو تورات دی وہ چھوڑ گئے، بڑے بڑے علماء کو اللہ نے بڑا علم دیا لیکن وہ اپنا علم بیچ دیتے ہیں، وہ اپنا کیا کرتے ہیں؟ علم بیچتے ہیں، وہ دین فروش ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے فائدے کی خاطر سامنن قلیلہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، وہ حق نہیں بیان کرتے، وہ کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے کون حق بیان کرے، کتنے عالم بیٹھے ہیں سعودی عرب کے اندر، کوئی ان کو روکتا ہے؟ جن کو روکا انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ آدمی جمع رہتا مشکل حالات میں تو ہم اس کو تھوڑی مدت کے بعد ہی وہ دیکھتا اس کے حالات بدل جانے تھے۔ یہ آپ جیسے نوجوان جب دین کی راہ میں آتے ہیں نا تو آپ کے والدین کہتے ہیں ہائے تم پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، حالات بدلنے والے ہیں، تو کتنے مولوی دے پیچھے پہ گیا جا کے ہے، ایک کاشف دے درساں نے تین روٹی نہیں دینی۔ یہ باتیں مجھ سے بھی کہتے تھے، میرے دادا جی کہتے تھے، سارے کہتے بٹھا کے کہ مولانا اسحاق نے تمہیں روٹی نہیں دینی، سمجھ گئے، تم بھوکے مرو گے، مسجد کی روٹیاں کھاؤ گے۔ تو میں نے آ کے مولانا صاحب کو بتایا، تو مولانا صاحب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں سنی، انہوں نے پڑھتے پڑھتے کہا مسجد دیاں روٹیاں نالوں چنگی کیڑی چیز ہے، رب دے گھر چوں دو حلال دیاں روٹیاں مل جان امامت تے خطابت کر کے، انہی کی زندگی ہے، مسجد دیاں روٹیاں تو اچھی کیڑی چیز ہے۔ ہم جس چیز کو برا سمجھتے ہیں علماء کہتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے غریبی کاٹ لو، ہیں؟ اللہ نے فرمایا اگر وہ آدمی ہمارے دین کے لیے کام کرتا رہتا ہم اسے بلندی پر لے جاتے، وہ تو اس نے کہا ادھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہم نے ایک بندے کو رکھا ہے جی، وہ کہے مجھے اتنی تنخواہ چاہیے، میں نے کہا ابھی ابتدائی طور پر ہم آپ کو رکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ذلیل ہی ہو رہا ہے ابھی تک 10 سالوں سے۔ لوگ کہتے وقتی نفع ہونا چاہیے، وقتی فوری، ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا جامعہ کیوں ناکام ہوا، ایک تو وہ بنا ہی غلط جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رہنے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے، بالکل وہ ناقص مال ہے، وہاں رہ ہی نہیں سکتی انسانی آبادی، نہیں رہ ہی نہیں سکتا وہاں، ایک تو ویسے ہی وہ غلط ہو گیا انتخاب جگہ کا کرتے ہوئے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا ملے گا، میں ان کا کھانا خرچہ سب پورا، استاد نہیں رہتے وہاں پر، وہ کہتے ہیں لو جی اجاڑ، بھی اجاڑ ہی کو تو کوئی بساتا ہے، عالم کا کام ہے اللہ کے توکل پر بیٹھ جائے،
ٹھیک ہے، اس کی تو فضا ہی خراب ہے نا، جس کی وجہ سے بھی ہم بیمار کر دینے والی، تو نہیں عام آدمی رہ سکتا اس وجہ سے، ورنہ میں تو جا کے بیٹھ جاؤں تو میں کبھی بھی نہ اٹھوں، میں کبھی بھی نہ اٹھوں۔ پوری زندگی مجھے اس مرکز کے لیے لگانی پڑ گئی، بڑا سودا کرنا پڑا مجھے اپنی والدہ سے کہہ کے کہ امی جی یہ اب آپ کو ایک بیٹا اللہ کو دینا پڑے گا، میں اس جگہ بیٹھوں گا، رہوں گا، لوگ آئیں گے، میرے ہوتے لوگ رجوع کریں گے تو مرکز کی رونق ہوگی۔ ایک انسان کو، ایک نبی کو بھی اپنی جگہ پر بیٹھنا پڑتا ہے اپنے دین کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا کاروبار بھی کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ شیخ قوم ہے نا وہ کاروبار کو ٹائم دیتی، بیٹھنا ہی ادھر کام ہے سارا، دکانداری پہ کہتے ہیں دکانداری پہ بیٹھنا ہی کام ہے، وہ بڑا کماتے ہیں، وہ لوگ جم کر بیٹھے رہتے ہیں، جو ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے اس کی دکان نہیں چلتی۔ دین بھی کہتا ہے اپنے آپ کو فنا کرو، دین بھی کہتا ہے اپنے آپ کو فنا کرو۔ فرمایا میں نے اتنے لوگوں کو کہا آپ یہاں پہ رہیں، عالم آئے نہیں جی ہمیں یہ چاہیے، تو میں نے کہا بیٹھیں، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق ایسا، میں نے کون سا ان کو ویسے فری بٹھایا تھا، میں نے بھی پیسے ہی دے رہا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہاں ہم کیسے رہیں ہیں۔ وہ شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دو طالب علم لے کر حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اندر جو مدرسہ تھا اس کے انار کے بوٹے کے نیچے بیٹھ گئے تھے، تو آج کتنا بڑا دیوبند پھیل گیا۔ اللہ برکتیں دینے والا ہے، اللہ برکتیں دینے والا ہے۔ عالم کو چاہیے کہ ڈولے نا، نوجوان کو چاہیے اگر اللہ کی راہ میں آیا تو پریشان نہ ہو، رازق وہ ہے، ایسی جگہ سے باعث رزق دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میرے ایک استاد تھے، ابھی بھی شاید حیات ہیں، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، یہ معمر قذافی نہیں آیا تھا جب پاکستان، تو اس کی تقریر کا فی البدیہہ انہوں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، تو بڑی عربی بولتے ہیں، تو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا، یہاں بھی آئے، لاکھوں میں تنخواہ ہے۔ مجھے کہتے کاشف عربی زبان ایسی ہے کہ میں، ایک بادشاہ نے مجھے بلایا، اس نے کہا گھر کے دہلیز سے لے کر واپس میرے ملک سے سیر کر کے واپس آنے تک آپ ریڈ کارپٹ پہ چل کے آئیں گے۔ میرے علم کی اتنی قدر کی اس نے۔ کہتے ہیں یہ عربی زبان جو ہے یہ اپنے دین جو ہے نا یہ اپنے پڑھنے والوں کو بھوکا نہیں مارتا، یہ وہ جو لوگ اس پہ محنت نہیں کرتے وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ اس کی پابندی سے نکل گیا تو اس نے کیا کیا، اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگ گیا، دین کے لیے قربانی نہیں اس نے دی، اپنے گھر بنانے لگ گیا، ادھر سے چندہ آئی جاتا ہے، اپنا گھر بنا رہا ہے، گاڑی لے لی، بچوں کو داخل کرا لیا، سارا کچھ کرا کے اپنی موجوں کے اندر پھرا۔ اس نے دین کو فرمایا، وہ دین کی پابندی سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے کون پڑ گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ شیطان نے کہا ہوئے 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 بندے کو اب لگاؤ الٹے کاموں کی طرف، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہاں تک کہ جو اغوا ہو جاتے ہیں نا، شیطان کیا تو شیطان اس کو اغوا کر کے لے گیا، تھیلے میں ڈالا، بوری میں جیسے بچے کو ڈال کے لے جاتے ہیں، اس طرح بوری میں ڈال کے شیطان اس کو لے گیا۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا فرما دیتے۔ اللہ نے کتنی شہرت دی ڈاکٹر اسرار صاحب کو، بڑے بڑے مولانا مودودی کو، مولانا اسحاق صاحب کو، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سارے کام چھوڑے، اللہ نے کیا پھر ان کے قدموں میں دولت آ گئی، قدموں میں دولت آ گئی، لیکن پھر بھی ان کا رویہ نہیں رہا کہ دولت ہم جو ہے استعمال کریں۔ میرے استاد جی تو چاہتے پتہ نہیں اس طرح کے 20 مرکز بنا لیتے، جس طرح ان کو شروع میں میاں صاحبان نے آفر کرائی تھی، انہوں نے کہا میاں صاحب میں پڑھنے والا آدمی ہوں، مجھ سے مینجمنٹ نہیں ہونی، میں پڑھوں گا یا مدرسوں کی مینجمنٹیں کروں گا؟ مینجمنٹ بھی تو مصیبت ہے نا، ایک انتظامیہ ہی نہیں بنتی۔ انتظامیہ ہم ان سے کہتے ہیں انتظامیہ ویسے بنے جیسے اپنے گھروں کی بنتے ہیں، آپ اپنے گھروں کا پورا انتظام کرنا۔ ہمیں آ کے کہتے جی یہ لو 10-20 ہزار روپے اپنا چندہ دے دیں، اس سے بنا لیں آپ۔ میں نے کہا اللہ پوچھ لے گا تمہیں قیامت کے روز۔ انتظامیہ فرمایا مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا۔ اللہ نے کہا وہ اپنی خواہشات کا پابند ہو کے نا کتے کی مانند سونگتا پھرے، اللہ پاک نے فرمایا، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا۔ اللہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمِثْلِ الْكَلْبِ، جان لو وہ تو کتے کی مانند ہے آدمی۔ یہ اللہ نے کہا قرآن مجید میں، فرمایا وہ کتا ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، ہیں فرمایا اس پر حملہ کر دو تب بھی وہ زمین لٹکائے، اور چھوڑ دو تب بھی وہ اپنی زبان لٹکائے رہے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کتے کی مثال اللہ پاک نے کیوں دی؟
فرمایا وہ اپنی خواہشوں کے ہاتھ اتنا بے بس ہو گیا کہ اس کو ہماری آیتوں کا کوئی خیال ہی نہ رہا، اور اس کو اس کی طمع نے اتنی ٹھوکریں کھلائیں کہ ہر خواہش کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک لیے۔ اور کتے کی مثال، آپ نے کتا دیکھا ہوگا نا، کتا کبھی بھی سیدھے راستے جا رہا ہے نا تو سر اٹھا کر نہیں جائے گا، کتا کبھی سر جھکا کے جاتا پھرے گا، کیوں؟ وہ زمین کو سونگھتا چلا جاتا ہے، ہر پاک ناپاک چیز کا جائزہ لیتا جاتا ہے کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، ہر پاک ناپاک چیز کا سر اٹھا کے نہیں جیتا، بھاگتا جا رہا ہوگا، آپ اس کو چیک کریں کتے کو کہ وہ اس نے ہر شے کو سونگھتے جانا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا یہ پاک ہے ناپاک ہے حرام ہے حلال ہے، سونگھتا جانا بھی کوشتا لبو نہ کہ تو کھان واسطے، کتے کی طرح سونگھتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو آدمی کتا اس طرح جا رہا ہے تو یہاں رہنما کیا اس کے جسم کا کون سا حصہ ہوا، کون سا حصہ ناک کی؟ یہی ہمارے لوگ ہیں، قرآن سمجھ نہیں آتا نا تو ان کی ناک ان کتوں کی جو ہے نا اپنی خواہشیں یہ سونگھتے پھرتے کہ ہماری کہاں سے خوشبو آ رہی خواہش پوری کرنے کی، زنا کی، شراب کی، حرام کاری کی، حرام پیسوں کی سمیل لیتے پھرتے ہیں سب طرف سے، کہاں بزنس ہے کہاں نہیں ہے، کہاں جاب ہے، کس طرح سے کون سی ڈھونڈتے پھرتے جابیں، باہر کے ملکوں میں نیٹ پہ سرچیں مار رہے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ۔ اللہ کہتا چل کتے کرتا رہ کام۔ فرمایا کیوں؟ وہ اپنی خواہشوں کا سراغ رساں ہوتا ہے، اور پھر اس کی خسر یہ بھی ہوتی کہ اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے۔ آپ اسے پیار کریں یا پھر آپ اسے دھتکاریں، اسے کہتے ہیں چمکارنا۔ پیار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ چمکارنا۔ چمکاریں یا پیار کریں، زبان باہر ہے کسی حالت میں بھی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کی جو حرص ہے نا اور اس کی پستی اس کی اصل جبلت پر غالب آ جاتی ہے، وہ کسی حالت میں جدا ہے، بھوکا رہے گا تب بھی اسی حال میں پائیں گے، آپ پیٹ بھر کے کھلا دیں تب بھی۔ آپ امیروں کے کتوں کو کبھی دیکھیں، انگریز کتے رکھتے ہیں، امیر لوگوں نے بھی کتے رکھے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں امیر ان کی کتنی کرتے ہیں، امیروں کے کتوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے پپیز جو ایسیسریز ہیں وہ کتنی ہیں دنیا کے اندر؟ یہ یہاں بھی ایک دکان بنی ہے ضیاء بک سینٹر کے بالکل سامنے، بلیاں رکھنے کی دکان، اتنا اندر مال پڑا ہے وہ پپیز کا، کتوں کا، بلیوں کا، جو اوپر سامان لگتا ہے نا، اس کے گلے کے پٹے، اس کی پونیاں ہیں، کتوں کے رکھنے والوں نے ان کے اچھے اچھے کھانے ڈبے ملتے ہیں بڑے مہنگے، اپنے بچوں کو چاہے دیسی گھی کھلانا نہیں، کتے کو کھلانا ہے، تو انہوں نے ریشمی لباس پہنے ہوتے ہیں، پورے کپڑے ادھر رکھ کے اینکیں لگائی ہوتی کتوں نے، لوگ ہنستے ہیں نیٹ پر ان کی تصویریں دیکھو اپنے اپنے کتے نو کی پایا ہوا، تو آپ ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھ لو ہدایت کے لیے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کتوں کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کتوں کو ریشمی پٹے، چاندی کے گھنگرو، یہ سارے پہنائے ہوتے ہیں، اور ان کو کیا کرتے ہیں؟ روزانہ گوشت بھی ڈالتے ہیں، ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں، لیکن اور ان کو اپنی گاڑی میں بھی بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں گے زبان نکلی ہوئی ہو، رج کے آ کے مالک کے ساتھ بیٹھ کر بھی زبان نکلی ہوئی نہیں۔ تو آپ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں امیر لوگ، صبح صبح اپنے کتے کو جو ہے وہ پارک میں سیر کرانے جاتے ہیں، وہاں بھی آپ یہی دیکھیں گے وہ زمین پہ سونگھتا ہوا جا رہا ہوگا۔ ملکہ برطانیہ جب آتی ہے نا، دیکھیں جب وہ کتنی بے عزتی کرتی تھی، وہ جب کسی حکمران سے ملنے کے لیے آتی تھی نا، کسی امیر آدمی سے، کسی اداکار سے، باہر سے آئے وفد سے، تو ملکہ برطانیہ وہ بندہ کمرے میں انتظار کرتا تھا، ملکہ پھر اپنے کمرے سے نکلتی تھی، نکلنے سے پہلے دو اس کے پالے ہوئے کتے باغ کے پہلے وہ انٹرنس ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد ملکہ ڈالتی تھی، اور لوگ اس کے کتے کے ساتھ بڑے بڑے حکمران جو چومتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے ملکہ سے مال شال لینے کے لیے نا، تصویر کھنچوانے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا اس نے اپنی ناک کے ذریعے سے اپنی ناک کو اپنا رہنما بنا لیا، اور اب وہ خواہشوں کا غلام اور حرص کا بندہ ہے، اور اس کی شکلیں تو آدمیوں جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی فطرتیں کتوں کے سانچے کی جبلت میں ڈھل چکی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ نے اللہ فرمایا کہ ان کو تم لکڑی اٹھا کر ان پر پھینکو یا نہ پھینکو، وہ کتے اسی طرح رہیں گے۔ فرمایا
یہ بھی بات مولانا نے ایک جگہ لکھی کہ کتے کی جو ہرس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لالچ کا مارا ہوا توقعات کی ایک دنیا اس کے دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ کتنا ہی ایک لاش پڑی کسی جانور کے کھانے کے لیے، وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا، وہ کہتا ایک اور لاش ہونی چاہیے. تو فرمایا اس کے اوپر اس کی شرمگاہ اور اس کا پیٹ دونوں اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. وہ اس لیے ساری زندگی اپنی شرمگاہ اور اپنے پیٹ کا سوچتا ہے کہ میری شرمگاہ کو کیا فائدہ ہوگا اور میرے پیٹ کو کیا فائدہ ہوگا. تو آدمی جب علم اور ایمان کی رسی توڑا کر بھاگ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس کے ہاتھوں اپنی باغیں دے دیتا ہے، نفس پھر اس کو دوڑاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے پیٹ کی پوجا کرتا رہتا ہے. یہاں پر پھر مولانا نے ان کو فرمایا کہ یہود کی مثال بھی بالکل اسی طرح کی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو یہ کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. جس سے اللہ چاہے بخش دے وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد رہتا ہے. تو مولانا نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہود بھی اسی طرح کے تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی ہدایات کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو زمین و آسمان کی سرفرازیاں ان کو ملتی، مگر انہوں نے قدر نہیں کی، قدر انہوں نے صرف اپنی خواہشات کی. فرمایا کتنی ہی بری قوم ہے، کتنی ان کے لیے مثالیں بری ہیں کہ اپنی خواہشات کی غلامی سے وہ نہایت مکروہ اور گھنونا پن انہوں نے اختیار کر لیا. وہ اللہ کی آیات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو کچھ بگاڑتے ہیں وہ اپنا بگاڑتے ہیں. نہ قدری کی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے تاج کو اس نے خود پھینکا اور ذلت کا طوق پھینکا ہے. اور فرمایا اے قریش تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو کہ جس آدمی کو طلب ہے خدا اس آدمی کی رستہ کھول دے گا، مگر جس نے اپنی خواہشات کی پٹی اپنے دل و دماغ پر باندھی ہوئی ہے خدا اسے نامرادی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہ ہوتا پھرے. یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ امتوں سے اللہ عہد لے چکا ہے، ساری قوموں سے عہد لے چکا ہے، ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا انتظام کیا تھا، یہ اللہ کے ذمے ہے. اگر اللہ نے پوچھنا ہے، جواب دے لینا ہے، ہماری سانسوں کا حساب لینا ہے، تو ہدایت دینا بھی اللہ کا کام. اب یہ ہر بندہ کہے اس کو نہیں پہنچی، فرمایا تجھ کو پہنچ گئی، تجھ کو پہنچ گئی، اس کو بھی میں پوچھ لوں گا. اللہ کے ایسے ایسے معیار ہوں گے قیامت کے دن سوال جواب کے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ یہ رسول تمہارے پاس کوئی نیا نہیں ہے، ساری دنیا کی نسلوں کے پاس آیا ہے. ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا، تم سے بھی ہم یہ عہد لے رہے ہیں، اس لیے تم اپنے آنکھ ناک کان کی نعمتوں کی قدر کرتے نبی کے پیچھے چلو، باپ دادا کو نہ پوجو، اپنی صلاحیتوں سے کام لو، کتے نہ بنو، اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو، تکبر میں نہ آؤ. جو تمہیں اگر تم پیغمبر کی اس بات کو نہ مانا تو اللہ پھر تم کو جہنم میں جھونک دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں کو جو ہم نے پڑھی اور سمجھی ہیں اللہ ان کو قبول و منظور فرمائے. یہ آیات مجھ پہ تھوڑا برڈن تھا، اللہ کا شکر ہے. بڑے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، مولانا آصف صاحب کہتے ہیں کاشف صاحب مولانا نے کیا حل بتایا تھا؟ تو میں نے کہا جب حل مولانا صاحب نے بتایا تھا آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے. کہتے ہوں دس دے تو ہوں گل ہی کمائی جانا. میں کہتے ہوں ادھر چلنا شیخ بھولن دی سزا بھی تو ہونی چاہیے کوئی، ٹھیک ہے نا. اور بھی بڑے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا تھا، اس کا حل کیا تھا. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ محنت کیوں نہیں کرتے اٹھ کے. میں نے پھر وہی دعا پڑھی کہ یا معلم ابراہیم یا معلم آدم، اے جس نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے اور اے جس نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کرتے اس کو دلائل سکھائے تھے، افہمنی مجھے بھی سمجھا دے اپنا دین. تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے جو بتایا یہ کوئی روحوں کا مسئلہ نہیں کہ ادھر ہمیں روحیں تھیں الستو بربکم، کچھ نہیں. یہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر نبی بھیج کر کتابیں بھیج کر ان پر حجتیں تمام کی ہیں. فرمایا کوئی ایک پر نہیں کی، ساری دنیا کے انگریز کیا دوسرے کیا سکھ یہود ہر ایک پہ اللہ پاک نے کی ہوئی ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے. اچھا ایک سوال باقی رہ جاتا ہے. اب نبی علیہ السلام اے نبی کی امت، اب نبی کی جگہ پر دین تم نے ان کو پہنچانا ہے، لوگوں کو دین تم نے پہنچانا ہے. یہ سب آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ وہ جو عہد اللہ نے لیا تھا کہ الستو بربکم ساری قوموں میں ہم پھر جائیں،
جو نبی کے بعد آئے ہیں، کیونکہ حضور تو 63 سالہ زندگی گزار کر چلے گئے، بعد میں پھر صحابہ پر اور پھر ہر نسل پر آج ہم وہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ یہ قیامت کے دن پھر آپ کو پوچھنی کہ یہ بندہ کیوں کافر رہ گیا، یہ جہاد کری جا رہے ہیں بھی، ان کو دین نہیں بتانا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تبلیغ کا کام لے کر اٹھیں، پوری دنیا میں ہم پھیل جائیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ 21 رمضان کا آغاز ہو گیا، ہمیں لیلۃ القدر ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے میں ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے اتنا اچھا قرآن سمجھنے کا ہمیں تحفہ دیا، اور بہترین آیت آج 21ویں رات کو سمجھائی ہے۔ یا اللہ کاشف علی اور یہ سارے تیرے شکر گزار ہیں، ہمارے اس شکر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ پریشان ہو جانے والی بعض آیات ہیں، تو نے کتنی ہمیں سکون کے ساتھ ان آیاتوں کا فہم دے دیا، ہمیں بڑی کتاب میں یہ جو سامعین ہیں ان کو آسانی سے یہ سارا فہم مل گیا۔ اللہ یہ سب تیرا شکر کرتے ہیں، یا اللہ ان کے شکر کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اے ہمارے رب، جو خیر آپ نے اپنے پیارے نبی کو دیے تھے، ہم تجھ سے اسی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی عطا فرما، اور ہر اس شر سے ہمیں بچا لے جس سے تو نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بچایا تھا۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ظاہر باطن کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، اعلانیہ کو معاف فرما، اندرونی گناہوں کو معاف فرما، آنکھ کی چوریاں اور دل کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کو استحکام دے کر دین کا کام ہم سے لے لے، اور دین کو سارے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز کا یا اللہ جو معاملہ گمبھیر ہوتا جاتا ہے، اللہ اس میں اپنی خاص رحمت کا نزول اس شب قدر میں نازل فرما کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ایسا فیصلہ کرے جس میں ہماری دنیا اور آخرت میں سعادت اور سرفرازیاں ہوں۔ یا اللہ ہمارا وطن عزیز کا بھی وہی معاملہ ہے کہ ہم نے دین کے نام پر لیا اور کتے کی مانند ہم ہو گئے، اور اب ہم جگہ جگہ پھرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دین کے ذریعے سے سرفرازیاں عطا فرما، تیرے دین کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری رحم فرما، اور جو دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کا حامی و مددگار ہو جا، سب پریشانیاں دور فرما دے اور غموں کو ختم فرما دے، اور یا اللہ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور سب کی نیکیاں، روزے، حج، نمازیں، زکاتیں، عمرے، قرآن، تفسیریں، یا اللہ تیری راہ میں اعتکاف، جو کوئی آج اعتکاف بیٹھے یا اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ یا اللہ جس میں یہ اعتکاف کی ہمت ہے یا اللہ اس کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں خاص شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔